جو کل کی پریس کانفرنس ہے سب سے پہلے تو سلمان عابد صاحب بڑی امپورٹنٹ تھی اور جس میں انہوں نے فوج کا ڈی جی آئی ایس پی نے بڑا کلیئر سٹانس دیا کہ نہ کوئی ایجنڈا ہے اور اگر کوئی کسی بھی ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرے گا تو خود احتسابی کا عمل فوج کے اندر حرکت میں آئے گا۔ دیکھیے یہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے یہ ایک بڑی پروفیشنل قسم کی پریس کانفرنس تھی اور بڑی فوکس تھی اور اپنے ایک ٹریک کے اوپر تھی جو ایک اسپیسیفک ایجنڈا تھا، خاص طور پہ بلوچستان کے تناظر میں، کیونکہ دیکھیے جو اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہیں یہ دو صوبے ہماری سیکیورٹی اسٹریٹجک نیڈ بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو ٹیررزم کے معاملات ہیں وہ بہت سیریس ہیں اور یہ معاملات بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے کس طرح سے بلوچستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے یا ان لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے جو پاکستان کی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ایک میسج تو کل دیا ہے آئی ایس پی آر نے یا فوج نے اور کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو وہاں ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے بلوچستان میں بیٹھے ہوئے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ سیاسی طور پہ ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ریاست کی ریٹ کو بندوق کی بنیاد پہ چیلنج کر رہے ہیں یا جن کے تانے بانے جو ہیں وہ باہر کی ممالک کے ساتھ انڈیا سمیت کسی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو پرسپشن پاکستان کے اندر ڈیل کیا جا رہا تھا اور ہر کام کے اندر ہم پالیٹکس میں انگیج کر رہے تھے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اس کی بھی کل انہوں نے نفی کی ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے بنیادی طور پہ حکومت کے اندر سے بھی بڑے کریکس ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ حکومت اپنا ملبہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کا جواب وہ نہیں دے پا رہی جو اس کو دینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کل انہوں نے کہا بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑنا کہ ایک سیاسی جماعت کو ایلیمینیٹ کرنے کا ایجنڈا اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اس کو بھی حکومت کے بعض وزراء اس انداز سے پیش کرتے ہیں، ایک پیج پہ ہے عمران خان کے کانٹیکسٹ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ کل ایک بڑی پروفیشنلی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور دیکھیے سیکیورٹی جو ہے نا اور دفاع یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بغیر آپ اپنی داخلی سلامتی کو ممکن نہیں بنا سکتے۔ اور اگر آپ کے ہاں آپ نے کہا کہ ہم نے اکنامیکلی آگے جانا ہے، گلوبلی آگے جانا ہے، ریجنل پالیٹکس میں اپنے لیے معاشی امکانات پیدا کرنے ہیں، انویسٹمنٹس یہاں جنریٹ کرنی ہے انٹرنل ایکسٹرنل، اس کے لیے پھر سب سے بڑا ایشو تو آپ کا سیکیورٹی کا ہے۔ اب چائنیز اگر یہاں انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں اور دیگر ممالک کے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی انٹرنلی کیا ہے۔ اس لیے پھر یہ ڈیفنس یہ جو ہے یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہمارے لیے سائن ہے اور اس کے اوپر پھر ہمارے سیکیورٹی اداروں کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا روزانہ کی بنیادوں پر ایسی خبریں آتی ہیں کہ جہاں دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے وہاں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، شہادت حاصل کر رہے ہیں اور کس تیزی سے نمبر ان کا بڑھ رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے گا کہ جب تک پاکستان کی سیاسی قیادت چاہے اس میں حکومت ہو اور چاہے اس میں اپوزیشن ہو، وہ اور پھر معاشرے کے دیگر ادارے یہ اور پھر اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج یہ اور سیکیورٹی ادارے اگر یہ مل کر کوئی کمبینیشن نہیں بناتے اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں، جیسے اب سردار اختر مینگل کا جو استعفیٰ ہے اس سے یہ لگا کہ جیسے بلوچستان کے معاملے میں حکومت نے سیاستدانوں کو آن بورڈ ہی نہیں لیا۔ اب وہاں ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ ہے۔ اگر بلوچستان کی سیاسی قیادت کے اندر کوئی بے چینی ہے، اضطرابیت ہے، اس کو ایڈریس کرے نا۔ اب جب آپ ایڈریس نہیں کر رہے اور سارا وہاں جا کے آپ یہ کہہ دیں جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر سردار اختر مینگل جو بول رہے ہیں تو پھر وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ اچھا سلمان عابد صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے کل کی جو پریس کانفرنس تھی بڑی پروفیشنل تھی اور ہم نے دیکھا بھی کہ جس انداز میں مختلف ایشوز کو ایڈریس کیا گیا بلوچستان کی جہاں آپ نے بات کی ہے، لیکن اب یہ بات کہ جن فیض حمید کا جو ایک کیس ہے اس کے اوپر جب ہم نے دیکھا کہ فوجی ٹرائل یا فوجی ایکٹ کے حوالے سے کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تو جو حکومتی وزراء ہیں وہ ٹی وی سکرینز پر آئے، انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی، حالانکہ فوج نے بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ یہ خود احتسابی کا عمل ہے جو فوج کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اس کو اگر حکومت اس پرسیپشن کو جو کہنے ٹریگر کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر تو امیج وہی بات ہے کہ ملبہ سارا کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے۔ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ریز کیا ہے،
کل کی پریس کانفرنس کے بعد جب خواجہ آصف صاحب آئے ہیں اور انہوں نے تانے بانے واپس جا کے 9 مئی کے ساتھ جوڑے ہیں. بالکل. اچھا اب جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے وہ دیکھیے ایک انٹرنل انکوائری ہے. ایبسولوٹلی. فوج کا اپنا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. اور کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کی کہ ان کے اوپر جو انکوائری چل رہی ہے اس کا براہ راست تعلق ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ہے, یعنی ایک خاص اسپیسیفک کی ہے, انہوں نے باقی کسی ایشو پہ بات نہیں کی. لیکن شام کو وزراء آ کے جب اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں گے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات بڑھیں گی. حکومت کی تو ہے ہی ہے, لیکن حکومت خود اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات کو بڑھا رہی ہے کہ جو بات اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ رہی وہ آ کے وزراء جو ہے اس کو پولیٹیکل اینگل دے کے انڈوس کر رہے ہیں اور اس سے مشکلات بڑھیں گی. اچھا اگر کوئی ان کے اوپر پولیٹیکل ایلیگیشنز ہیں بھی, یہ انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, انکوائری ہو رہی ہے, اس کے اندر 3 چیزیں طے ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم اس کو پہلے سے چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں, اب دیکھنا آئی ایس پی آر نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کے اوپر 9 مئی کے معاملات پہ فلاں کے معاملات میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وغیرہ نہیں. ہماری انکوائری ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات میں انٹرنل کانٹیکس میں چل رہی ہے. ایون ان سے جب کوسچن بھی ہوا تو یہی بات, یہی انہوں نے کہا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پولیٹیکل سکور نہ کرے, اور وہ پولیٹیکل سکور میں پی ٹی آئی کے لیے تو چلے آپ ایک پولیٹیکل سکور کر کے اپنے مخالف کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر لیں گے, لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کر رہے ہیں پالیٹکس میں. اور پھر وہی بات ہے کہ ایک پبلک پرسیپشن آپ بنا رہے ہیں اور پھر بعد میں آپ اس پہ احتجاج کرتے ہیں کہ جی ایک مخصوص سیاسی جماعت یا ایک فلانے طبقے نے اس پرسیپشن کو خراب کیا ہے. تو اس میں احتیاط کا ایلیمنٹ حکومتی جانب سے زیادہ بنتا ہے. حکومت اس لیے احتیاط نہیں کرتی کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو جو 9 مئی کا کارڈ ہے نا جی, اگر پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی انکوائری کا عمل چل رہا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, وہ ایک الگ عدالتی معاملہ ہے, میں اس پہ بحث نہیں کرتا, لیکن اگر اس کو حکومت ایک بطور کارڈ کے طور پہ کھیلنا چاہ رہی ہے, ہتھیار کے طور پہ کھیلنا تو اس سے ڈیمیج تو وہ اس سے خود دیکھیں نا حکومت بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ کیا ہیں کہ جو عدالت کے اندر پروسیکیوٹر ہیں وہ مقدمات کو صحیح طریقے سے ثابت نہیں کر رہے 9 مئی کے. عدالتیں کہہ رہی ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہی نہیں آ رہے صحیح طریقے سے. وہ کس کی ذمہ داری ہے, وہ کس کا فیلئر ہے, وہ حکومت کا فیلئر ہے نا, وہ حکومتی پروسیکیوٹر کا فیلئر ہے نا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت کی انٹرنل سیکیورٹی ہے اور جو ہمیں اس وقت ریجنل پالیٹکس میں افغانستان کی طرف سے کرائسس ہے, ہندوستان کی طرف سے کرائسس ہے, چائنا کی طرف سے کنسرن آ رہے ہیں سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں, ہمارے انٹرنل ایشو. تو اگر ان ایشوز کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے سیکیورٹی ایشو تک فوکس کر رہی ہے تو اسے کرنے دیں. کیوں اس کو بار بار پھر آپ پالیٹکس میں انگیج کر کے وہاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں جہاں پر اس کو پھر آپ ایک ایسی سٹیج پہ کھڑا کر دیں گے جہاں سب لوگ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے. یو آر سو رائٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ جو تحریک انصاف کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, جب جنرل فیض حمید کا معاملہ ہوا تو خان صاحب نے جیل سے اسٹیٹمنٹ کی جی کہ مجھے بھی اس کے ٹہرے میں لانا چاہتے ہیں, فوجی ایکٹ کے تحت یا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کل عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ بات تو ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا, لیکن ظاہر ہے کنسرنز موجود ہیں اپنی جگہ جو انہوں نے اپنے جیل میں بیٹھے ہوئے مختلف سٹیٹمنٹس اور اپنے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ڈسکشن بھی کی ہے. دیکھیے اب یہ کنسرن بھی کہاں سے ابھرا ہے, خود حکومتی وزراء نے اس کو پرووک کیا ہوا ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر عمران خان اپنا رد عمل تو دیں گے کہ جی ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے ملٹری کورٹ کے اندر, یا وہ عدالت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقدمہ عدالت میں نہیں چلنا چاہیے. اب یہ دیکھیے اگر کوئی ایویڈنس ایسے نکل کے سامنے آتے ہیں جہاں یہ چیزیں پروو ہوتی ہیں تو پھر تو مقدمہ چلے گا, لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. اس لیے ہمارے ہاں اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک انٹرنیشنل دنیا ہے, آج آپ گلوبل دنیا کے اندر رہتے ہیں, آئسولیشن میں نہیں رہتے, آپ کے ارد گرد کے اندر دیواریں نہیں کھڑی ہوئی, آپ کی خبر یہاں سے نکلتی ہے تو پوری دنیا میں چل جاتی ہے. عمران خان جتنے انٹرویو دے چکے ہیں انٹرنیشنل دنیا کو جیل سے بیٹھ کے, دنیا کا شاید کوئی پولیٹیشین نہیں دے سکا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ان کا ملٹری کورٹ میں جائیں گے تو پھر دنیا میں ذرا سوالات بھی تو اٹھیں گے نا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے سول کورٹ کے بجائے ملٹری کورٹ میں جا رہے ہیں. جو پہلے والے ہیں ان کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور وہ عدالت میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی اس میں سے موجود ہے. مجھے ابھی لگتا ہے یہ پری میچور بات ہے کہ یہ کہیں کہ جی ان کا واقعی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جانا ہے. اگر کوئی چیزیں ایسی نکل کے آتی ہیں, شواہد ایسے نکل کے آتے ہیں, کچھ ایسے ثبوت آ جاتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہاں جانا پڑے تو وہ جا بھی سکتے ہیں, لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے. اچھا جی, جلسے کی اینڈ میرا آخری سوال, عمران خان صاحب کی تو جیل میں پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ
जलसे के हवाले से मुलतवी करने, पार्टी के इंटरनली बड़े इशूज़ आए थे सामने। अब इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से मुख्तलिफ कंसर्न्स मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं खुद NOC हूँ, जलसा तो कर रहे हैं। देखिए, कल अच्छी बात तो ये हुई है कि जैसे मैंने कहा कि DGISPR ने कहा कि हम किसी सियासी जमात के मुखालिफ नहीं हैं। पहले हम एक जोड़ रहे थे कि एक सियासी जमात के बारे में उनके साथ चीज़ों को जोड़ रहे थे, अब कल उनको NOC भी मिल गया है जलसे का। और कहा यह जाता है कि वो जो पिछला जलसा कैंसिल हुआ था और आज़म सवाती 7 बजे जब जेल में मिलने गए थे और जब इमरान खान ने वो जलसा पोस्टपोन किया था, तो उसकी एक रीज़न ये थी कि उनको इस बात की गारंटी दी गई थी कि आपका जलसा 8 सितंबर को होगा और हम आपको NOC देंगे। अब कल का NOC मिलना जो है वो इस बात की ज़्यादा। और ये जो कल बिल पास हुआ है ना जी का सर, इसको ज़रा समझिए। बिल क्या है? बिल यह कि कोई बंदा, कोई पार्टी इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर जलसा नहीं करेगी। यहाँ तो इंतज़ामिया ने NOC दे दिया है, इसलिए वो उसके ऊपर इतलाक नहीं होता असूली तौर पे। NOC मिल गया। अब सिर्फ ये है कि जो NOC मिला है और जिस कंडीशन में मिला है, जिन शराइत में मिला है, अगर PTI उसको फॉलो करती है तो आगे का रास्ता खुलेगा। अगर PTI उसको फॉलो नहीं करती तो आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। और अब अगर ये जलसा पोस्टपोन होता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी जलसा नहीं होता, और आज उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर वगैरह और कह देते हैं जलसा नहीं होता, तो उससे किसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी? खुद PTI की होगी। क्योंकि अब आपको को तो NOC मिल गया है, अब तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए था, अब आप जलसा करें। जलसा क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए मुझे लगता है कि PTI के लिए अब ये जलसा बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत डैमेज होगा। तो जाहिर है क्योंकि पहले और ये जलसा जो है एक और मैं आपको बताऊं, ये जलसा अगर हो जाता है, इसके बाद एक और उन्होंने जलसे का ऐलान किया है KPK का, फिर एक और जलसे का ऐलान किया लाहौर का सितंबर के लास्ट वीक में। अगर ये जलसे हो जाते हैं तो आप फिर देखिएगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उनके लिए इस वक्त दरवाजा बंद है, उसके खुलने के इम्कानात मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो एक रेड लाइन क्रॉस ना करें, एक सिक्योरिटी जो पैराडाइम है उसी के अंदर रहते हुए सियासी एक्टिविटी को सियासी एक्टिविटी तक महदूद करें, एहतजाज को इस ऐसी जगह पे ना ले जाएं जहां से रियासत के लिए मसाइल हो, हुकूमत के लिए मसाइल हो जाए, अपना एहतजाज जारी रखें। तो अगर आप सियासी कार्ड खेलेंगे, सियासी तरीके से खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आगे जाके आपके लिए रास्ता खुलेंगे और आसान होंगे। थैंक यू। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com